السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین, اس پروگرام میں ہم پس منظر بتاتے ہیں کسی بھی تاریخی معاملے کا یا کسی بھی شخصیت کے متعلق. گزشتہ پروگرام میں ہم نے شاہ لطیف کی شاعری کا فلسفہ کے سلسلے میں ایک پروگرام کیا تھا, جو ہم نے اس پروگرام میں ہمارے مفکر سید محمد اللہ شاہ صاحب نے اوور ویو بتایا تھا کہ اوور ویو ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے. آج ہم اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے اور ہم اس پروگرام میں آج بات کریں گے شاہ لطیف کی شاعری کا فلسفہ اور عوام کو بااختیار بنانا. یعنی شاہ لطیف اباؤٹ پیپل, لوگوں کے متعلق وہ کیا سوچتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں. تو ہم خوش آمدید کرتے ہیں اپنے مہمان کو, اور شاہ صاحب جانے پہچانے دانشور ہیں, مفکر ہیں, میرے تو مرشد ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. اب یہ ہے, جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا, پچھلے پروگرام میں جو ہم نے اوور ویو دیا تو ہم نے وہ اپنی گفتگو یہاں پہ آ کے ختم کی تھی کہ شاہ صاحب کے جو فلسفہ ہے اس میں صوفیزم کے علاوہ اور 7 ڈائمینشنز اور بھی ہیں جہاں انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشنز دی ہیں. اور وہ جس طرح پہلے ہم پھر ناظرین کو ہم بتاتے ہیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ 7 جو ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اسکالر بھی تھے, ایک سوشل سائنٹسٹ تھے, ایک ہسٹورین تھے, ایک ہیومن رائٹس چیمپئن تھے, ایک ہیومنسٹ فلسفر تھے, ایک لبرل ڈیموکریٹ تھے اور ایک انلائٹنڈ ریفارمر تھے. یہ 7 خصوصیات ان کے اشعار میں پائی جاتی ہیں, لیکن ہم بھول گئے ہیں. زیادہ تر ہم نے شاہ صاحب کی شاعری کو محدود کر دیا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کا وسیلہ, گانا بجانا, اور یہ جو فلسفہ ہے ان کا سیریس اباؤٹ دا لائف, ہاؤ ٹو امپروو دا پیپلز لائف, اس کو زیادہ تر ہم نے بلا دیا ہے. آج ہم اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ بات کریں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو امپاور پیپل, لوگوں کو بااختیار بنانا. یہ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا عام حصہ ہے. اب بات کریں گے یہ حصہ کیوں اتنا عام حصہ ہوا. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا آخر میں کہ یہ تو بتائیں کہ یہ 18ویں اور 17ویں صدی ہندوستان میں یہ کیسا ایک آدمی پیدا ہوا جہاں تو بادشاہ تھی, مطلق العنان حکمران تھے, مغل ایمپرر یا کوئی راجہ اور مہاراجہ یا ان کے گورنر وغیرہ. وہ تو ٹوٹلیٹیرین حکومت تھی, ایبسولوٹزم تھا. وہ اور ان کے درباری وہ اپنے طور پر نظام چلاتے تھے اپنے فائدے کے لیے, اور ان کے درباروں میں بڑے درباری شاعر انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن کو وظیفہ ملتا تھا, اور وہ شاعر جو تھے وہ ان کا یہی کام ہوتا تھا, بادشاہوں کی تعریف کرنا, ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ پیدا کرنا. ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ بادشاہ کو, نہ درباریوں کو, نہ ان کے جو دربار میں جو شاعر وظیفے وغیرہ لیتے تھے. تو یہ ایک نیا آدمی کیسے پیدا ہوا؟ ٹوٹلی سارے جو انوائرمنٹ تھی اس سے الگ. یہ بہت اہم سوال تھا جو پچھلی بار آپ نے آخر میں اٹھایا. یہ واقعی اب آپ دیکھیں میری نظر میں جو ایک تو یہ ہے ان کے گھر کی تربیت اور جو ایتھیکل ویلیوز, اخلاقی قدریں ان کو وہاں سے ملی. پھر یہ کہ انہوں نے ساری زندگی عوام میں گزاری, غریب لوگوں کے ساتھ, چاہے کاشتکار ہوں, چاہے فشر مین ہو, چاہے جوگی ہوں, چاہے دوسرے جو اپنے کرافٹ مین, ہنرمند, غریب آدمیوں کے ساتھ ان کے رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, دکھ سکھ, افلاس, غربت, زیادتیاں, ظلم, یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور چونکہ وہ دربار کے ساتھ نہیں تھے وابستہ, کسی حکمران یا درباری شاعر نہیں تھے کہ بیٹھ کے بادشاہوں کی یا راجاؤں کی تعریفیں کریں, تو انہوں نے
یہ بالکل نئی ڈگر ڈالی. ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو کئی شاعر تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کی تعریفوں میں کتابیں لکھی ہیں, شاہ نامے بھی لکھے گئے ہیں اور بادشاہ نامے بھی لکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو شاہ لطیف نے نہ کوئی شاہ نامہ لکھا نہ کوئی بادشاہ نامہ لکھا, انہوں نے عوام نامہ لکھا کہ عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی یہ غربت, افلاس, ظلم, زیادتی ان کا خاتمہ ہو جائے. اور اس میں سب سے اہم جو ایشو تھا وہی جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ امپاورمنٹ آف پیپل, کس طرح لوگوں کو بااختیار بنایا جائے. اب آتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان 7 خصوصیات میں ذکر کیا کہ ان کی خصوصیات میں ایک سوشل سائنٹسٹ بھی جو تھے, مطلب یہ کہ معاشرے کی جو سماجی, اقتصادی اور سیاسی معاملات جو حالات تھے اور ان کا اثر کس طرح لوگوں کی زندگی پہ ہوتا تھا, خاص طور پر غریب لوگوں کی زندگی پہ, وہ ان کا مشاہدہ بھی کیا اور پھر ان کو نے اس بات کو سامنے رکھ کے بلکہ ایک گہرائی میں جا کے کہ جی اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے. جس طرح ایک فزیشین یا ڈاکٹر ہوتا ہے, مثلا اگر کوئی مریض کو دیکھتا ہے تو اس کی مرض کی تشخیص کرنے کے لیے کچھ سوال وغیرہ پوچھتا ہے یا کہیں لیب ٹیسٹ کراتا ہے کہ وہ معلوم ہو اگر یہ بخار ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ ملیریا بھی ہو, وہ ڈینگی بھی ہے, وہ ٹائیفائڈ بھی ہے, کوئی فلاں وجہ سے ہے, کوئی کسی اور وجہ. تو شاہ صاحب نے یہ اگر بھوک, بیماری, افلاس, غربت, ظلم, زیادتی ہو رہی ہے, اس کے اصلی اسباب کیا ہیں؟ یہ سمٹمز ہیں, یہ بیماریاں ہیں, یہ کازز نہیں ہیں. غربت ہے, افلاس ہے, ظلم, زیادتی, یہ نشانیاں ہیں کسی اور بیماری کی. وہ بیماری کی جڑ تک گئے اور وہ جڑ میں جا کے, اس کی روٹس میں جا کے کہ روٹ کاز کیا ہے جس سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں, یہ جو سمپٹمز ہیں. تو پھر ہم وہ آئے کہ ہاں اس معاشرے میں بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک لحاظ سے اگر کہیں کہ ایک کلچر چینج, کلچر ایک وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں, کلچر سے مراد ہے کہ لوگوں کی لیونگ اینڈ ورکنگ لائف, کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں مختلف پہلوؤں میں, صرف فائن آرٹس نہیں لیکن ٹوٹل کلچر کے لحاظ, رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, معاشرہ, حکومت, یہ کیا ہے. تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ اس وقت کا جو کلچر ہے, 300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہ ایک ڈیکیڈنٹ کلچر ہے جس کی وجہ سے لوگ سپریس ہیں. اب اس سے ان کو نجات دلانے کے لیے ان کو امپاور کرے, اس کلچر چینج کرے. اور اس کے لیے میری نظر میں انہوں نے 5 ایک یوں سمجھے کہ ایک سیڑھیاں دی کہ 5 اسٹیپس ہیں, یہ اگر ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ امپاور ہو جائیں گے, آپ بااختیار ہو جائیں گے. آج کا یہی ہمارا موضوع ہے کہ وہ کس طرح بااختیار کرنا چاہتے تھے لوگوں کو. تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ 5 سیڑھیاں بتائی ہیں کہ آپ ان سیڑھیوں پہ چلے, ان پہ عمل کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں, تو آپ انشاءاللہ وہ امپاور ہو جائیں گے. اور یہ جو نشانیاں ہیں, بھوک, بیماری, افلاس, ظلم اور زیادتی, یہ سمٹمز جو ہیں بیماری کی, یہ ختم ہو جائیں گی آپ کی. اور جس طرح عرض کیا تھا پہلے بھی, یہی فلسفہ, کوئی فرق نہیں ہے, یہی فلسفہ, یہی 5 جو ہم آگے بیان کریں گے, یہ جو 5 سیڑھیاں ہیں یورپ کے فلسفیوں نے بھی بتائی تھی اسی وقت, کیونکہ یورپ اس وقت ہندوستان سے بھی پیچھے تھا, زیادہ غریب تھا. تو ان کے مفکروں نے بھی یہی سوچا جس طرح ہمارے مفکر نے سوچا.
اور وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے جس طرح شاہ لطیف پہنچا. لیکن انہوں نے، یورپ کے لوگوں نے ان 5 سٹیپس پہ، ان سیڑھیوں پہ قدم رکھ کے وہ طاقتور بھی ہو گئے، وہ دولت مند بھی ہو گئے. ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو توجہ نہیں دی، توجہ نہیں دی. اچھا وہ شاید جانتے تھے لوگوں کو، اور انہوں نے وارننگ بھی دی، لیکن ہم نے وارننگ اس پہ دھیان نہیں دیا. وارننگ انہوں نے کیا دی، وہ بھی ان کے شہر میں ہے. جیسو بیت بھایا سے آیتو آہین نیو من لائن پریا سندھی پارڈے. یہ جو بیت ہے یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، گانے بجانے کے لیے نہیں ہے. ان میں آیات ہے. آیت عربی کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے نشانیاں، روڈ میپ. آپ جب سے یہاں سے اگر سکھر جائیں تو جو مائل سٹونز ہیں یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہے کہ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ سکھر پہنچیں گے، ادھر ادھر سے جائیں گے تو کہیں اور جائیں گے، آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ بھائی چیتو بیت بھایا، تم لوگ جو اس کو گانے بجانے کے لیے رکھے ہوئے ہو یہ اس کے لیے نہیں ہے. میرا فلسفہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف نہیں. میرا فلسفہ آپ کو امپاور کرنے کے لیے ہے کہ آپ اس غربت، افلاس اور ظلم و زیادتی سے نکلیں. اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کہا نہیں سی، ہم تو گانے بجانے پہ ہی رہیں گے. آپ کا فلسفہ جو ہے وہ بہت ہم پہ بھاری ہے، ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اب آ کے ہم بات کریں گے اگلے سیشن میں کہ وہ 5 جو اسٹیپس تھے، وہ سیڑھیاں تھیں، کون سی تھیں جن پہ قدم رکھ کے ہم پاورفل ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے، چونکہ ہم صرف گانے بجانے پہ محدود ہو گئے. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ عوام کو بااختیار کرنے کے لیے شاہ صاحب نے 5 سیڑھیاں بتائی ہیں، 5 اسٹیپس بتائے ہیں. تو ابھی ہم آپ سے یہی پوچھیں گے کہ وہ کون سے 5 اسٹیپس ہیں یا 5 سیڑھیاں ہیں جو عوام کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں شاہ لطیف بھٹو نے اپنی شاعری میں بات کی ہے. نمبر 1. اچھا، وہ بات جو یورپ کے شاعروں نے جو اس وقت ہندوستان سے پیچھے دیکھنا بھی کری، تو وہ ان لوگوں نے اپنا لی، یا انہوں نے جو باتیں کی ان لوگوں نے اپنا لی، وہ ترقی کر گئے اور ہم سندھ یا بر صغیر پیچھے بالکل. تو ان حالات میں آپ ڈیفینیٹلی ان کو زیادہ ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہے 5 اسٹیپس کون سے تھے یا 5 سیڑھیاں کون سی ہیں جن جو عوام کو بااختیار بنانے کے لیے شاہ صاحب نے اپنی شاعری میں بات کی. شاہ صاحب نے بہت کھل کے تفصیل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں کی ہیں سمجھانے کے لیے، اور ہم یہی ناظرین کو یہ جو ہے بس شاہ صاحب کے کسی ایک خاص سر میں نہیں ہے، کچھ وہاں پہ ہیں، کچھ وہاں پہ ہیں، کسی اور سر میں، کسی اور سر میں، لیکن فلسفہ ایک ہے. اگر ان کو ان کڑیوں کو آپ ملائیں تو وہ فلسفہ حیات جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. اب پہلا جو ہے امپاورمنٹ کا جو پہلا قدم ہے وہ شاہ صاحب کہتے ہیں acquire the knowledge، علم حاصل کرو. پہلی سیڑھی علم حاصل کرو، جاہل نہ رہو، لا علم نہ رہو، اگنورنٹ نہ رہو. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ آپ شاہ صاحب اپنے شعر کے ذریعے اسی فلسفے کو کس طرح بیان کرتے ہیں. تو جو ڈیو بھائیو سو سورج سہائے، اندھن اوندا ہی رات وہانی ڈیو تھے. جس کو تم وہ ایک اندھیری رات کا ایک دیا ٹمٹماتا ہوا سمجھتے ہو، وہ نہیں ہے. یہ سورج، ابھرتے سورج کی کرنیں ہیں. ان کو سمجھو، فرق دیکھو رات اور دن میں، ڈارکنیس اور لائٹ میں. اگر آپ یہ فرق نہیں سمجھو گے، مطلب یہ علم سے، یہ نالج سے یہ فرق آئے گا، تو آپ کو
جو مواقع ملتے ہیں ابھرنے کے، نیا سورج، نئے اپرچونٹیز، نئے مواقع، اگر آپ یہ فرق نہیں سمجھو گے تو آپ کے سامنے اگر مواقع ہوں گے بھی بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، سلطانی سہاگ حاصل کرنے کے لیے، تو آپ تو ویسے رہیں گے جس طرح جو سیکنڈ لائن ہے نا، اندھن اوندا ہی رات وہامی نیند ہے. فار اے بلائنڈ مین، اس کے لیے دن ہو یا رات ہو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اب یہ اگر علم نہیں ہے اور نالج نہیں ہے تو وہ اپرچونٹیز آپ کے سامنے بھی ہوگی تو آپ کی مثال وہی ہے جس طرح ایک آدمی جس کی نظر نہیں ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو نالج از دی فرسٹ اسٹیپ، پہلی سیڑھی ہے. پہلے وہ اپنے اندر وہ علم پیدا کرو، وہ پہچان پیدا کرو، تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو، آپ جان پائیں کہ علم کے بغیر آپ کی کچھ نہیں ہوگا، کوئی ترقی، کوئی پہچان نہیں ہوگی. اسی طرح دوسرا ایک شعر ہے، وہ بھی اسی بھی اس کو بلٹ اپ کرتا ہے آگے چل کے، کہ اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، جس طرح پہلے کہا نا کہ آپ کے مسئلے کا حل، غربت ہو، افلاس ہو یا کوئی بھی آپ کے مسئلے کا حل اگر آپ کے سامنے بھی پڑا ہے، آپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے، تو اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ جاہل رہتے ہیں، وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والا، پرکھنے والا دماغ نہیں ہے، آپ تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. ویسے کہ ویسے وہی بھوک افلاس اس میں رہو گے. شاہ صاحب نے دوسرا شعر ہے اس میں بھی سمجھانے کی کوشش کی. پانی متھے جھوپڑا مورکھ انج مرن، ساہا اوڈو سپری لوچے تان لہن، دم نہ سنجانین داہوں کن مٹھن جیاں. آپ رہ رہے ہو ان ہٹس میں، ان جھوپڑوں میں جس کے نیچے پانی، آپ اسی میں بیٹھے ہو، پھر بھی آپ پیاسے رہ رہے ہو، پھر بھی آپ شکایتیں کرتے ہو. ساہا اوڈو سپری، اور تمہارا مسئلے کا تمہارے سامنے پڑا ہے. ساہا اور سورس اپنی جو سانس کی رگ ہے اس کے نزدیک سب کچھ ہے، منظر آ کے اس کی نزدیک ہے. اس کے اور لوچے تان لہن، محنت نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرو گے، کوئی محنت نہیں کرو، بیٹھ کے شکایتیں کرتے رہو گے کہ ہم تو بھوکے ہیں، ہم تو افلاس میں ہیں، ہم تو ہمارے ساتھ زیادتی، اور آپ کے مسئلے کا حل پڑا ہے آپ کے سامنے، آپ کے قریب ہے، پاؤں کے نیچے ہے. علم حاصل کرو تو پھر رات اور دن میں، اندھیرے اور روشنی میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، پھر آپ نے مسئلے خود حل کر پاؤ گے. یہ ہو گیا ان کا. ایک چیز پہلا جو آپ نے کہا کہ پانی متھے جھوپڑا مورکھ انج مرن، اس کا مقصد آپ نے جو بتایا کہ جی آپ کے سامنے علم پڑا ہے، آپ کے سامنے ہر چیز ہے، مگر چونکہ آپ کو پتا نہیں ہے تو اب آپ پیاسے مرن. بھائی ہمیں پیاسے مرے نا. دوسرا ساہا اوڈو سپری، ساہا اوڈو سپری لوچے تان لہن، یعنی آپ کی منزل آپ کی سانس کی رگ سے بھی نزدیک ہے، مگر آپ محنت نہیں کرتے نا. نہیں کرتے. دم نہ سنجانین داہوں کن مٹھن دیا، ایک چیز کا پتہ نہیں اور صرف ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تو پہلی بات سب سے پہلے یہی قدم ہے، یہی سیڑھی. اور یہ شاہ صاحب نے سندھی شاعری تو کی ہے، مگر یہ پورے برِ صغیر کے لیے، پوری دنیا کے لیے سب ہے نا. ہم نے چونکہ قسمتی ہے کہ ہم نے چونکہ سندھی زبان کو اتنا پروموشن نہیں دیا 1947 کے بعد، تو یہ صورتحال ہوئی کہ ہم نے پراپر پروجیکٹ کیا ہی نہیں. شاہ صاحب ہماری غلطیوں کے اب داستانیں بڑی ہیں، ابھی آتے ہیں. اچھا دوسرا اس کی وجہ سے دیکھیں ہندوستان میں سندھی کتنا پرسنٹ گئے تھے؟ ہارڈلی 5%. ہاں بالکل ہے، امیگرنٹس تھے. انہوں نے وہاں سندھی زبان پہ، سندھی اپنا لٹریچر پہ اتنا کام کیا ہے کہ اب وہاں سندھی ان کی قومی زبان ہے. ٹھیک بالکل ہے.
اچھا سے اب شاہ صاحب کا ہم نے پہلا جو اسٹیپ تھا، پہلی سیڑھی امپاور کرنے کی، بااختیار کرنے کی، یہ پہلے علم حاصل کرو تو آپ بااختیار ہوگے. اگر جاہل رہو گے سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کا نظر نہیں ہے. کچھ نہیں آئے گا، آپ آگے نہیں بڑھو گے. فرسٹ. دوسرا، وقت کی قدر کرو. وقت کی قدر کرو. آج کل کی جو دنیا ہے ماڈرن ورلڈ، اس میں بھی کہتے ہیں نا ٹائم از منی، ٹائم از ویلیو. ٹھیک. اب یہ 300 سال پہلے شاعر کہہ رہے ہیں نا، ہمارے صوفی صاحب جو ہمارے جو فلسفی ہے نا، وہ وقت کی قدر ہمیں بتاتے ہیں 300 سال پہلے. ستا اتھی جاگ ننڈر نہ کجے ایتری، سلطانی سہاگ ننڈروں کندے نہ ملے. ویک اپ، اٹھو، جاگو، سوتے رہے تم، یہ وقت ضائع نہ کرو. اگر وقت ضائع کرتے رہو گے تو آپ کو سلطانی سہاگ نہیں ملے گا. آپ کی منزل، آپ کی ترقی، آپ کی خوشحالی آپ کو نہیں ملے گی. سلطانی سہاگ سے کیا ہے؟ سلطان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں، پاور اینڈ ویلتھ. اگر آپ سوتے رہو گے، وقت کی قدر نہیں کرو گے، وقت ضائع کرتے جاؤ گے، تو نہ آپ کو طاقت ملے گی نہ آپ کو دولت ملے گی. آج کل کی دنیا میں بھی یہی ہے نا، دنیا یہی کہتی ہے ٹائم از ویلیو، ٹائم از منی. تو وہ 300 سال پہلے بھی ہمیں بتا رہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے بھوک اور افلاس ہمارے ساتھ شامل ہے. وہ تیسری، محنت کرو. پہلے علم حاصل کرو، دوسرا وقت کو ضائع نہ کرو، اور تیسری محنت کرو. تتی تھدی کاہ نہ ہے ویل وہڑ جی. گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، کام کرو، محنت کرو، کام کرو. تو وہ ہارڈ ورک، محنت کرو. بغیر محنت کیے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ نے اپنی امپروومنٹ کرنی ہے نا، اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے نا. اگر آپ اس اپنے کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ محنت نہیں کرو گے تو کون آپ کو لا کے دے گا؟ کوئی تشریح بھی تو نہیں لا کے دے گا نا. سو یہ 3 ہو گئے صاحب. چوتھا، گرمی ہو، سردی ہو، محنت کرو. بیٹھنے کی یا محنت کریں اور وقت ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے. یہ 3 باتیں، علم حاصل کرو، وقت کی قدر کرو، ضائع نہ کرو، 3 محنت کرو. چوتھا، میں نے اس میں دوسری لائن ہے، بتاتے مدات پیر نہ نہیں آیا. میں صرف وہ جو یہ مین اصول ہے وہ بیان کرتا جا رہا ہوں تاکہ ہمارے وقت جو ہے نا وہ محدود ہے. چوتھا، اچھا یہ چوتھا ہم وقفے کے بعد نہ بات کریں، وقفے کے بعد، تاکہ اس کی ہے کیوں تو چلتی رہے گی یہ بات جو ہے. تو یہ کرتے ہیں نا چوتھی بات آپ سے. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آپ نے شابدرتی پٹائس کی جو بات بتائی، تتی تدی کا کانے وید ویڑی مداتے مدات پیر نہ لیں پھر ہارڈ ورک کے متعلق کہا کہ محنت کرو. چوتھا اسٹیپ آپ بتانے والے تھے، چوتھی بات کرنے والے. اب چوتھی بات یہ ہے، ہم نے 3 جو ذکر کی، جو سیڑھیاں ہیں بااختیار بنانے کی. علم حاصل کرو، وقت ضائع نہ کرو، محنت کرو. چوتھا ہے سوال پوچھو، آسک کوشچنس. خاموش چپ چاپ کر کے اپنے ساتھ زیادتیاں برداشت نہ کرو. ہمت کرو، آسک کوشچنس. اور آپ سوال پوچھو گے تو آپ کے مسائل کے لیے دروازے کھلتے جائیں گے. اب وہ شاہ صاحب اپنے شعر میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، پوچھن سے پسند انگن عجیب بن جا. جو سوال پوچھیں گے وہی ان حاصل کریں گے کہ جو سیکریٹس آف دی یونیورس، کہ جو چیزیں اب ظاہر نہیں ہیں، جو چیز اب چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہوں گی. جب آپ سوال پوچھو گے تو ظاہر ہوں گی نا. اب خاموش سائلنٹ سفرر ہو گے، چپ کر کے برداشت کرتے رہو گے ظلم، زیادتی، افلاس، بھوک.
تو کیسے مٹے گی؟ آسک دا کوشچن، ہمت کرو، سوال پوچھو، ہمت کرو. کیوں غربت ہے؟ کیوں ظلم و زیادتی ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ سوال پوچھو، ہمت کرو. خاموش چپ چاپ کر کے سفر نہ کرتے رہو. سوال پوچھو، پھر دروازے کھلیں گے اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ہو، آپ کے وزن. اگر سوال نہیں پوچھو گے، ہمت نہیں کرو گے، کوشچن نہیں کرو گے، تو نئے دروازے کیسے کھلیں گے؟ تو چوتھی بات جو انہوں نے کہی، اور یہ اگین بار بار ہم کہتے ہیں، یہ یورپین فلسفے میں بھی ہے. یورپین فلسفہ یہ صرف، اب دیکھیں تاریخ کی اگر کتابوں میں پڑھیں اور جو ناظرین، یورپین فلسفے میں بھی یہی چیز ہے. اب دیکھ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ناظرین میں، ان کو یاد ہوگا کہ ایک جو لاز آف گریوٹی ہے، آج انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے نا. اب یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سائنس کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو یہ اس کی ابتدا ہوئی آج سے وہی 300 سال پہلے. آئزیک نیوٹن جو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کے متعلق یہی ہے کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کسی سیب کے درخت کے نیچے، اور اپنا جو بھی کچھ کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے یا کچھ جو بھی کام کر رہے تھے، تو ایک سیب جو ہے ٹپک کے نیچے آ کے گرا. تو اس نے یہ اپنے ذہن میں پوچھا کہ یہ گرا کیوں ہے نیچے؟ سوال پوچھا، نیچے گرا کیوں؟ یہ دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں گرا؟ اب سوال پوچھا تو سوال سے پیدا نالج، علم آیا. پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ لاز آف گریوٹی ہے، زمین کی گریوٹی پاور ہے جو اس کو کھینچتی ہے نیچے. اچھا، اب زمین جو ہے وہ گرد گھومتی ہے سورج کے، تو یہ کیسے گھومتی ہے؟ تو پھر اس کا گریوٹی پاور ہے کہ جس کو گھماتا ہے. پھر ایک پلینٹ زمین ہے، پھر چاند ہے، پھر دوسرے 11 پلینٹ جو بھی ہیں. تو سوال پوچھو تو دروازے کھلتے جائیں گے. وہی ایک سوال جو کیوریاسٹی نے آئزیک نیوٹن نے پوچھا، چلتے چلتے سائنس کے علم کے نئے دروازے کھلتے گئے، حتیٰ کہ اسی لاز آف گریوٹی کے سمجھنے سے انسان کو چاند تک انہوں نے پہنچایا. بات یہی فلسفہ وہاں پہ بھی ہے، اس پہ عمل کیا. یہی فلسفہ بیان کر رہے ہیں. پوچھو سوال، خاموش تماشائی، خاموش سفر نہ بنو، برداشت نہ کرتے رہو ظلم زیادتی بغیر سوال پوچھے. ہمت کرو، آسک کوشچنز، تاکہ آپ کے دروازے کھولتے جائیں اور آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. چوتھا، ٹھیک ہے جی، اگین میں ریپیٹ کرتا جاؤں گا، علم حاصل کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، محنت کرو، اور چوتھا ہمت کرو سوال پوچھنے کی، کیوں ہو رہا ہے ظلم زیادتی. پانچواں خوبصورت ہے یہ بھی، اس کو پہلے شاہ صحیح کے شعر سے بیان کرتے ہیں. اب یہ چار جو ہم نے کی نا، یہ چار ہیں انسان کے اپنے اندر. یہ آپ نے خود کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، ہر ایک نے کرنی ہے. یہ چار چیزیں. اب شاہ صاحب نے جو سمجھا اس سارے ماحول کو کہ غربت، افلاس، ظلم زیادتی جو ہے، ان کے اسباب کچھ تو وہ اسباب ہیں جو انسان کے اندر اس کی کمزوریاں ہیں. جاہل ہے، وقت ضائع کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، چپ چاپ کر سے خاموش سفر کرتا رہے، برداشت کرتا رہے، خاموش برداشت کرتا رہے، کوئی ہمت نہیں کرتا، سوال نہیں پوچھ. یہ تو اس کے اندر ہے. وہ کہہ رہا کہ یہ تبدیل کرو یہ چاروں چیزیں. پانچویں ایک چیز ہے جو باہر ہے، آؤٹ سائڈ دا ہیومن پرسنالٹی، جو اس کی. اب وہ ہے حکومت کا، حکمرانی کا طریقہ، آؤٹ سائڈ دا ہیومن. ان چار اس کی اپنے ہیں. پانچواں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اگر سب کچھ کر لیں اور اگر جو حکومت ہے وہ ظلم اور زیادتی پہ چلتی رہے تو آپ
بہت محنتی ہوں، آپ شریف ہوں، آپ وقت کی قدر بھی کریں، آپ یہ بھی کریں، لیکن باہر کا جو ایک ایکسٹرنل فورس ہے وہ آپ پہ پھر بھی زیادتی کرتا رہے گا. اس کا بھی انہوں نے بداوا علاج بتایا ہے. اب آتے ہیں 5ویں پہ. پہلے سائنس شاہ صاحب کا شعر سن لیں، اس کے بعد اس کی تشریح آ جائے گی، صاف ہو جائے گی بات. ویا مور مری ہنج نہ رہو ہیکڑو وطن تھیو وری کوڑن کانے رنجو. جب وطن کے اوپر مور وہ سمبل ہے پیپل فرینڈلی، عوام دوست حکمران، ٹھیک ہے صاحب، جو اگر عوام دوست حکمران نہ ہو اور اس کی جگہ آپ کے کوے آپ پہ حکومت کریں تو شاہ صاحب آگے چل کے کہتا ہے ایڈو ٹھلو تھا بھنی چون بھورا کجے. اس میں بڑے ریولیوشنری اسپرٹ بھی ہے شاہ صاحب کی پوئٹری میں. جو ہم نے تو گانے بجانے تک محدود رکھا ہے، اس پہ ریفارمز اور ریولیوشنری اسپرٹ ہے. اب یہ جو بات ہے یہ آپ کو یورپ میں روسوں سے ملے گی، جو فرینچ ریولیوشن میں جس کے فلسفے نے بڑا متاثر کیا تھا فرینچ ریولیوشن. تو 5واں یہ ہے کہ آپ کوشش کرو کہ وہ حکومت ہو جو عوام دوست ہو، جو عوام کے ویل بینگ، ڈگنیٹی اور اس کی پراسپیرٹی کے لیے آپ کام کرے. اور اس کی جو اگین دوسرا جو اسی کا ایک اور فلسفہ آپ شاہ صاحب کے ایک لحاظ سے شہر اس میں ہے، شہر میں بھی نظر آتا ہے. یورپ نے اس کے ساتھ بھی اسی قسم کے ٹائرنٹ تھے نا، ایبسولوٹ رولر، ٹوٹلیٹیرین حکومت، عوام کی کوئی حقوق وغیرہ نہیں تھے. تو وہاں پہ انہوں نے اسی وقت ایجاد کیا دی فلسفی آف سوشل کانٹریکٹ، کہ حکمرانی جو ہے وہ کسی کو خدا نے نہیں دی، حکمرانی کسی کے باپ دادا کی جو ہے وہ جو حق نہیں ہے، حکمرانی عوام نے دی. اور ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، حکمران عوام کی بہبود اور بھلائی کے لیے کام کرے گا تو اس کے جواب میں عوام اس کے قانون کو اوبے کرے گا. اوبیڈینس ان ریٹرن فار ویل بینگ آف پیپل. آپ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. اور شاہ صاحب نے یہی کہا ہے، آپ نے اشعار میں اگر دیکھیں گے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ویا مور بری، کہ جو عوام دوست حکمران اگر نہیں ہیں اور اگر آپ انسٹیڈ آف پیکاکس کوے حکومت کر رہے ہیں تو آپ بھلے ان کو تبدیل کرنے کا آپ کو حق ہے. بھنی چون بھورا کجن ایڑا پھلا تھا. سو یہ ان کے 5واں جو سیڑھی ہے، 4 آپ نے خود کرنی ہے، 5واں یہ ایسے حکمرانے کو تسلیم نہ کریں جو عوام کے خلاف ہوں، ان کو تبدیل کرنے کا آپ کو حق ہے. یہ 5واں فلسفہ ان کا بھی اور یورپین فلسفہ. یہاں سے جمہوریت بنی. کہاں سے آئی جمہوریت بھائی؟ یہی جمہوریت ہے. اگر حکمران نہیں آپ کے لیے کام کرتے آپ چینج کرتے ہیں نا، آپ کو حق ہے تھرو الیکشنز چینج کریں. وہ روسو تو کہتا تھا ریولیوشن، لیکن باقی ریفارمرز کہتے تھے یو ہیو اے رائٹ ٹو چینج اف دے آر ناٹ ورکنگ فار یو. یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کا مقصد یہی ہے. اب ہم 2 باتیں اور کر کے اب اس سیریز کو پورا کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ تو شاہ صاحب نے بات ہے کہ ہم اس کا اگر ہم نے نہیں کیا تو نقصان ہمارا ہوا. ہم نے یہ بتایا کہ یورپ والوں نے کیا تو ان کو کتنا فائدہ ہوا. اب ہم نقصان کی میں ایک مثال دیتا ہوں اگر ہم سیکھنا چاہیں. 1857 تک انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو بھیجی سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے صاحب. ہندوستان کی اس وقت پاپولیشن تھی 25 کروڑ 1857 میں. انگلینڈ کی پاپولیشن کل کتنی تھی؟
1 करोड़। अब वो 1 करोड़ आदमी जो, क्योंकि यूरोप वालों ने उसी फलसफे पे अमल किया था जो शाह साहब ने यहाँ बयान किया, हमने तो अमल नहीं किया, उन्होंने उसी फलसफे पे अमल किया, वो एम्पावर हो गए। 1 करोड़ आदमी 25 करोड़ के ऊपर उन्होंने कब्जा करके कॉलोनाइज किया। अर्ज ये है कि अगर हम नहीं सबक सीखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल आज से भी ज़्यादा ख़राब होगा। तादाद अहम बात नहीं है, एम्पावरमेंट इज़ द मेन थिंग। अपने आप को एम्पावर नहीं करोगे तो थोड़े लोग भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की मिसाल सामने रखो। कह तो गए हैं वो, अब हम नहीं करेंगे तो नुकसान तो हमने अभी भी उठाया है और मुस्तकबिल में और भी नुकसान उठाएंगे अगर शाह साहब के इस फलसफे पे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उस पर हम अमल नहीं करेंगे। शाह साहब, ये जो आपने बात की कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे करेगी, तो आज पाकिस्तान में भी यही नहीं हो रहा है। आप देखें एक मुख्तस क्लास जो है ना, मैं वो हुक्मरानी कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने जो मिसालें दी समझने वाले समझ जाए कि मैंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की दी मिसाल, 1 करोड़ अंग्रेज एम्पावर्ड थे, इल्म था, एम्पावर क्या था, नॉलेज था, वक्त वो ज़ाया नहीं करते थे, मेहनत थी, जमहूरी हुकूमत थी। 25 करोड़ जिनके पास वही पुराने ज़माने वाला 300 साल वाला, तो 1 करोड़ हावी हो गया ना। तो कुछ सबक सीखो ना, अगर नहीं सीखोगे तो मुस्तकबिल आज से भी ज़्यादा ख़राब होगा। थैंक यू शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को इसी वक्त।